اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ کے حوالے سے ہے کہ تاریخ کو کس طرح اپنے مذموم مقاصد کے تحت مسخ کیا جاتا ہے، اور طول تاریخ میں کس طرح اس کو مسخ کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ وسائل کی افراد کے زور پر، اقتدار کی طاقت کے زور پر اور اقتدار کے بل بوتے پر روز روشن کی طرح عیاں حقائق کو جھٹلا کر مسخ کر کے آپ لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے، جو آفاقی صداقتیں ہیں، ان کو آپ نہ تو چھپا سکتے ہیں ورنہ مٹا سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی تاریخی کذب بیانی، دروغ گوئی، عیاری و مکاری اور فریب کاری و ملمہ کاری کا ایک ایسا نمونہ وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ جس سے آگہی کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم کس ظلمت سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ ہم سے سچ اور جھوٹ کی، حق اور باطل کی جو تمیز ہی ہے وہی چھین لینے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ہماری مراد ایک تاریخی کردار سے ہے کہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ یہ وہ تاریخی کردار ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا جو مخالف گروہ ہے، جب اس سے اہل بیت اطہار کی سچائی اور ان کے حق پہ ہونے کے واضح ادلہ، یعنی بس شواہد و دلائل کا مقابلہ نہ کیا جا سکا، تو انہوں نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنے کذب کو سچ کا سامنا کرنے کے لیے اس طرح ڈھالا اور حقائق کو اس طرح مسخ جو ہے وہ کیا کہ یہ کردار انہوں نے تراشا اور مکتب اہل بیت کے متمسکین
وابستگین اور پیروکاران پہ جب بھی انہوں نے وار کرنا چاہا، حملہ کرنا چاہا، دروغ گوئی کا سہارا لینا چاہا، تو انہوں نے اپنے ہی تراشیدہ اس بت کو، اس جھوٹے اور افسانوی کردار کا سہارا جو ہے وہ لیا ہے کہ مکتب اہل بیت کے پیروکار، مکتب تشیع کے ماننے والے، یہ تو عبداللہ ابن سبا کے پیروکار ہیں، یہ تو سبائی فرقہ ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ نو مسلم یہودی عبداللہ ابن سبا تھا کہ جس نے اسلام کے آب زلال میں، چشمہ صافی میں یہودیت کے جو عقائد تھے وہ سمونے کی کوشش کی، اور عبداللہ ابن سبا نے یعنی اپنی باتوں سے، اپنی تبلیغ سے، اپنے عقائد کی نشر و اشاعت سے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو برگلا لیا اور ان کو اپنا پیروکار و ہم نوا بنا لیا، اور اہل بیت اطہار کی فضائل کے نام پہ، ان سے عقیدت کے نام پہ لوگوں کی عقیدتوں کو اپنے حق میں موڑ لیا اور اسلام سے ان کو دور کر دیا۔ اور سامعین و ناظرین، یہ عبداللہ ابن سبا کا وہ کردار ہے کہ جہاں بھی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں جو گروہ تھا، جو طبقہ تھا، جو اکثریت تھی، جب بھی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہوتی ہے، دلائل کے حوالے سے، ثبوتوں کے حوالے سے، اور تاریخ کے ہر موڑ پہ جب بھی اہل بیت اطہار، مکتب اہل بیت کی جو فتح ہے، جو صداقت ہے، وہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو فریق مخالف ہے اس کو ہزیمت و شکست کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ کردار، خود وہ تراشیدہ وہ کردار عبداللہ ابن سبا کا یہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے جہاں پہ مکتب اہل بیت کے مخالف فریق کی کشتی پرسکون پانیوں میں ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ جو کشتی ہے وہ سفینہ نوح کے مقابلے میں ڈولنے لگتی ہے، حقائق کے طوفانوں کا وہ سامنا نہیں کر پا رہی ہوتی اور وہ ڈوبنے کو ہوتی ہے، تو یہ افسانوی کردار یعنی کہ اس گرداب میں سوبر کے اوپر آتا ہے اور اس کشتی کو بچا کے لے جاتا ہے، اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو، وہ جو سفینہ نوح کے مقابلے میں آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کردار کی تاریخی حوالے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کردار کو تراشا گیا ہے خود، اور اس کردار پہ کہ جو آج تک ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہی نہیں ہے، جو اس دنیا ہست و بود میں اس نے آ کے سانس ہی نہیں لی، پیدا ہی نہیں ہوا، مکتب اہل بیت کے مخالف فریق نے
اس کو اتنی بڑی سچائی اور صداقت کا روپ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. مکتب اہل بیت کے ہی ایک محقق، ایک دانشور، ایک اسکالر، ایک عالم، علامہ سید مرتضی عسکری صاحب نے اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے عبداللہ ابن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے کے عنوان سے یہ 3 جو جلدیں ہیں، یہ انہوں نے اسی افسانوی خود تراشیدہ مصنوعی کردار کی تحقیق پہ لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نام کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آدمی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. یہ ایک جھوٹا مصنوعی افسانوی کردار ہے جس کو سیف بن عمر تمیمی نامی راوی نے، سیف بن عمر و تمیمی الکوفی، اس نے تراشا، اس نے وضع کیا، اس نے اپنے پاس سے بنایا، اور پھر اس سے آگے مورخین نے، مصنفین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کو یعنی اس سے لیا. یہ ایک یعنی واحد یہ کردار ہے. اس روایت کا صرف ایک ہی راوی ہے، یہ سیف بن عمر تمیمی الکوفی، اور اسی سے سب سے پہلے بنیادی طور پہ تبری نے اٹھایا. پھر اس سے آگے جتنے بھی مورخین ہیں، جتنے بھی محققین ہیں، یعنی کہ وہ اس کو اٹھاتے چلے گئے، مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے چلے گئے بغیر کسی تحقیق کے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا، یہ کب پیدا ہوا، کہاں پہ یعنی کہ مرا، اس کا آگے پیچھے کون تھا. یہ اچانک جب حضرت عثمان کا وہ یعنی کہ قصہ چھڑتا ہے، جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا، تو یہ اچانک یہ جو ہے یہ تاریخ کے گرد و غبار سے یعنی ابھر کے سامنے آتا ہے. اور وہ جو مخالف تھے خلیفہ وصالت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کے، ان کے یعنی کہ حکومت کے چلانے کے طور و طریقوں کے، یعنی اس کردار کو تراش کے ان یعنی مخالفین کا قائد جو ہے یہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے، عبداللہ ابن سبا نے ان کو بہکایا، ان کو ورغلایا، اور اہل بیت کی ان کے دلوں میں عقیدتوں کو ایکسپلائٹ جو ہے وہ کیا، اور اتنی بڑی اسلامی عظیم وسیع و عریض سلطنت کو یہ یعنی کہ بہا کے لے گیا. اتنا بڑا افسانہ ہے کہ لاکھوں مربع میل پہ پھیلی ہوئی ایک عظیم اسلامی سلطنت جو ہے، اس کو صرف ایک شخص اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ شخص کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا،
وہ یعنی کہ پروپیگنڈا بھی کرتا رہا، لوگوں میں اپنی تحریک بھی چلاتا رہا، لوگوں کے ذہنوں کو بھی یعنی کہ منتشر کرتا رہا، لوگوں کی فکروں کو تبدیل کرتا رہا، اس کے ساتھی بھی لوگوں کو بہکاتے رہے، اور اتنی بڑی عظیم سلطنت جس میں اتنے مدبر، اتنے یعنی کہ مجاہد اور غازی اور عالم اور فقیہ اور صحابی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں وہ سب کچھ یہ کرتا رہا، سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، اور اتنی بڑی جو سلطنت ہے وہ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی دیکھتی رہی۔ یعنی کہ اس عظیم سلطنت کی وہ شخص جڑیں کاٹ رہا ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور یہ عظیم سلطنت، وہ خلافت، وہ حکمرانی کہ جو ابو ذر جیسے گدڑی پوش کی معصوم نہتی مخالفت کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی، اور اس کو مدینے میں اس کے وجود کو بھی برداشت اور گوارا نہیں کر رہی، اور اس کو دشت ربضہ کی بے آب و گیا ویران تنہائیوں میں ایڑیاں سسک کر کے مرنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ سلطنت جو ہے، وہ جو خلافت ہے، وہ جو حکمرانی ہے، وہ اس حکومت کے مخالف کو، حکومت کے واضح کھلا مخالف کی سہولت بکار بنی ہوئی ہے، اس کو خاموشی سے سب کچھ جو ہے وہ کرنے دیے جا رہی ہے، اور کوئی بندہ اس کو روکتا نہیں ہے، کوئی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، کوئی اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، کوئی اس کے دستے دراز کو کاٹتا نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک سوچنے والے جو ذہن ہے، ایک سوچنے والی جو فکر ہے، یعنی اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن حیف ہے کہ اتنی ساری تاریخی حقیقتوں کی موجودگی کے باوجود آج بھی مکتب اہل بیت کے خلاف اور مکتب اہل بیت کے وابستگان و متمسکین اور پیروکاروں کے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے، اس افسانوی خود تراشیدہ بت کی پیروی کرنے والے آج بھی ہم پہ یعنی عبداللہ ابن سبا کا یعنی کہ ایک الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس کے پیروکار ہونے کا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ یہ جو مکتب تشیع ہے یہ تو ہے ہی اس کی پیداوار، ہے ہی اس کے پیروکار، ان کا اسلام سے کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ وہ بندہ جو تم نے اپنی فریب کاری سے یعنی خود تراشا ہے، خود بنایا ہے، جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ 3 جلدیں جو ہیں یہ پکار کے حقائق کو آپ کے سامنے اشکارا کر رہی ہے، اور آپ ابھی تک اسی اپنی افسانوی جھوٹی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہ تحقیق کی دنیا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کا یہ دور ہے۔ اب آپ کے جھوٹے پروپیگنڈے کو، آپ کے وہ افسانوی کرداروں کو کوئی نہیں مانے گا، آپ کی اس فریب کاری، کذب بیانی اور دروغ گوئی کو کوئی تسلیم جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ایک ایسا جھوٹا راوی سیف بن عمر تمیمی الکوفی کہ جس نے عبداللہ ابن سبا کے کردار کو بنو امیہ اور مکتب اہل بیت کے مخالف گھروں کو سہولت پہنچانے کے لیے
گھڑا اور تاریخ کے شفاف پانیوں میں اس گندگی کو گھولا اور لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کی کوشش کی، لوگوں کو مکتب اہل بیت کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر گھولنے کی کوشش کی۔ یہ وہ کردار ہے عبداللہ ابن سبا کا، اور اس کو اس جھوٹے وضع راوی سیف بن عمر تمیمی الکوفی نے تراشا کہ اس نے صرف یہی کردار ہی نہیں تراشا، اس کا جرم اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ آپ اسماء الرجال کے جتنے بھی مستند نام ہیں، جتنے بھی محقق ہیں، آپ ان کی کتابوں کو، ان کی تحقیق کو کھنگال کے دیکھ لیجئے، ہر ایک نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ روایتوں کو اپنے پاس سے گھڑتا تھا۔ یہ جو کتاب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اس کو پڑھیے، اس میں ایسی ایسی حقیقتوں کو اشکارا کیا گیا ہے کہ آدمی پڑھ کے کانپنے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم جو ہے یہ کیوں کیا جاتا رہا۔ حقیقتوں کے آب کوثر میں گندی نالیوں کے پانی کو کیوں ملایا جاتا رہا؟ ایک ایسا شخص جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، مکتب اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے خلاف سادہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کے لیے اس کو یعنی تراشا گیا۔ اور اس نے سیف نے یہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اسی کتاب میں محقق جلیل نے یہ ثابت کیا ہے، اور حوالہ جات کے ساتھ اور مستند حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے، اور اہل سنت کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے صرف عبداللہ ابن سبا کا جھوٹا کردار ہی نہیں تراشا، بلکہ اس نے 150 صحابہ بھی تراشے ہیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی ماؤں نے انہیں جنا ہی نہیں ہے۔ ان 150 صحابہ کو بھی اس نے صحابہ کی مقدس جو ہستیاں ہیں ان میں، یعنی ان کی صف میں ان کو بھی یعنی کہ شامل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، تاریخ کا جو منصف ہے وہ کسی کو معاف جو ہے وہ نہیں کرتا، کسی کی وہ رعایت جو ہے وہ نہیں کرتا، کسی کی بیجا حمایت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ وہ سچ کو اور جھوٹ کو ایک نہ ایک دن اس خلق خدا کے سامنے یعنی کہ بے نقاب جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور جو حقیقتیں ہیں، آپ بھی اس سے واقف ہیں کہ حقیقتوں کو ضرورت نہیں حوالوں کی، حقیقتیں خود چیخ کے لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم سچ ہیں، ہم حق ہیں، ہم ہی حق ہیں۔ آپ کے لیے ایک بہترین زندگی کی دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اتنا بڑا جو ظلم ہے، جو حدیث کے نام پہ، جو تاریخ کے نام پہ ہمارے ساتھ روا
رکھا گیا اور رہا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں اس کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔